آج کل یہ مسئلہ کافی زور و شور سے چل بھی رہا ہے کہ اہل تشیع مکتبہ فکر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ سے پکارا کرتے تھے، ان الفاظ میں ان کا شمار کیا کرتے تھے جو عام آدمی نہیں استعمال کر سکتا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھا دیکھی اہل سنت کے کئی علماء کرام ان کے جواب میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو ایک عام آدمی اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ مجھے اس حوالے سے اہل سنت کا موقف کلیئر کیجیے گا کہ اہل سنت باغ فدق کو لے کر کیا موقف رکھتی ہے اپنا۔ جو قضیہ فدق ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اپنے سامنے رکھ کر تو پھر میں اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مال فہ کی صورت میں فدق کی ایک زمین اور اس کے ارد گرد کی کچھ زمین وہ مسلمانوں کے پاس آئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر تصرف رہی۔ اس زمین سے مختلف قسم کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں، جس میں ازواج مطہرات کے اخراجات بھی شامل تھے، اہل بیت کے اخراجات بھی شامل تھے اور دیگر کچھ اخراجات بھی شامل تھے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا وصال ظاہری ہو گیا، اس کے بعد سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر یہ سوال رکھا کہ جس طرح باقی مسلمان یا باقی جو لوگ ہیں وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کسی بھی شخص کا والد اس کی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی اولاد کو وراثت ملتی ہے، ایسے ہی میرے بابا جان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو جو چیزیں میرے بابا جان کے تصرف میں تھیں ان کو بطور میراث مجھے دیا جائے، جو میرا حصہ بنتا ہے یہ دیا جائے۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ اب سیدہ پاک نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے باغ فدق کا مطالبہ کیا تھا، اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ سیدہ پاک نے قرآن پاک کی آیت کو سامنے رکھ کر یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس آیت کو سامنے رکھ کر جو حضرت صدیق اکبر سے مطالبہ کیا تھا، باغ فدق میں اپنا حصہ مانگا تھا، یہ بالکل جائز تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں سیدہ پاک سے کوئی خطا نہیں ہوئی، چاہے خطا کو آپ مطلق خطا کے معنی میں لیں، چاہے آپ خطا کو اجتہادی خطا کے معنی میں لیں، کوئی عدم ثواب والی بات نہیں ہوئی۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے اس قضیے کا کہ سیدہ خاتون جنت، یعنی آپ اس کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ اس پورے قضیے کے اندر ٹوٹل 3 پوائنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو 1 بائی 1 ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب سیدہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر اپنا یہ مطالبہ رکھا تھا، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے سیدہ پاک کے مطالبے کو سنا، سننے کے بعد انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ان کو پیش کی، ان کو سنوائی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو معاشر انبیاء ہیں، گروہ انبیاء، لا نورثو، ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اب سیدہ پاک نے حضرت صدیق اکبر سے جب یہ حدیث سنی تو اس وقت سیدہ پاک کا ریئیکشن کیا تھا؟ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب سیدہ پاک نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سن لی، اب آپ کے سامنے 2 دلیلیں آ گئیں، سیدہ پاک کے سامنے، سیدہ کائنات کے سامنے۔ ایک قرآن کی آیت ہے، ایک جو ابھی حضرت صدیق اکبر نے حدیث سنا دی ہے۔ اب تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہم نے کس کو لے کے چلنا ہے؟ کیا ابھی بھی آیت کے حکم پر برقرار رہنا ہے یا اب ہم نے حدیث کی طرف منتقل ہونا ہے؟ یہ تھرڈ پوائنٹ ہے۔ تو اہل سنت کا موقف یہ ہے جو پورے اس قضیے کے اندر ہوا کہ سیدہ پاک نے جب مطالبہ کیا، حضرت صدیق اکبر نے حدیث سنائی، حدیث سننے کے بعد جو آخری فیصلہ ہوا، یہ تینوں ٹھیک ہیں، اس میں کسی طرف بھی عدم ثواب والی بات نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ سیدہ پاک نے جب عموم قرآن سے استدلال کرتے ہوئے مطالبہ حضرت صدیق اکبر کے سامنے رکھا تھا، تو اس کے اوپر تو صحابہ کا اجماع ہے، کسی ایک صحابی نے بھی سیدہ پاک کے اس استدلال کا انکار نہیں کیا، حتیٰ کہ بعض اصولیوں نے تو تصریح کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے بھی انکار نہیں کیا۔ اچھا، کسی ایک صحابی نے بھی سیدہ پاک کے استدلال کا انکار نہیں کیا، اور سیدہ پاک نے جو استدلال کر کے ڈیمانڈ کی تھی، مطالبہ کیا تھا، باغ فدق کو مانگا تھا، یہ صحابہ کے اجماع کے ساتھ بالاجماع درست تھا۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی اس کے اوپر اس پوائنٹ پہ صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ پہلا پوائنٹ آ گیا نا، صحابہ کا اس پوائنٹ پر اجماع ہے کہ سیدہ پاک جس وقت قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کر میراث کا مطالبہ کر رہی تھیں، ان کا استدلال بھی ٹھیک تھا، ان کا مطالبہ بھی ٹھیک تھا۔ یہ اجماع ہے صحابہ کا کہ کسی ایک صحابی نے بھی سیدہ پاک کے استدلال اور احتجاج کو عدم ثواب نہیں کہا، کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا۔
اب جب سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی. آیت ہے عمومی، اس کے اندر عموم ہے، اس کے اندر سب شامل ہیں. اب حدیث ایک خصوصی حکم لے کے آتی ہے. حدیث خصوصی حکم یہ لے کر آتی ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم. اس کے اندر جو ایک عمومی پہلو موجود ہے، اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی اولاد یا آپ کی جو ورثاء ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. اب یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ جب سیدہ پاک نے حضرت صدیق اکبر کی سے حدیث کو سنا تھا، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ سیدہ پاک نے اس کو بھی تسلیم کر لیا. اجماعی موقف ہے. پہلا پوائنٹ بھی ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ بھی ٹھیک ہے. اب جب حدیث کو سن کر حدیث کو مان لیا، تسلیم کیا کہ ہاں یہ بابا جان کی حدیث ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا نا. اس پر بھی ان کا کیا ہو گیا؟ اتفاق ہو گیا. اس پر بھی کسی طرح بھی عدم ثواب نہیں ہے. اب تھرڈ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جب دونوں دلیلیں آ گئی، ایک عمومی دلیل آ گئی، ایک مخصص آ گیا، خصوصی دلیل آ گئی، تو دونوں پوائنٹ میں سے آپ کس کو لینا ہے؟ ابھی بھی آیت کو لینا ہے یا اب حدیث کی طرف عدول کرنا ہے؟ دو دلیلیں آ گئیں تو دونوں میں سے کس کی طرف جانا ہے؟ تو دونوں نے، حضرت صدیق اکبر نے بھی اور سیدہ کائنات نے بھی، دونوں نے اتفاق کر لیا کہ ہمارے اس مسئلے میں حدیث رسول پہ فیصلہ ہوگا. یہاں پر بھی عدم ثواب کوئی نہیں. یعنی تین پوائنٹس ہیں پورے اس قضیے کے اندر. ایک ہے ابتدا، ایک ہے سینٹر، ایک ہے انتہا. تو نہ ابتدا میں عدم ثواب ہوا ہے، نہ سینٹر میں عدم ثواب ہوا ہے، نہ اختتام میں. ابتدا بھی درست ہے، سینٹر پوائنٹ بھی درست ہے، اور اختتامی پوائنٹ بھی درست ہے. آپ کسی اعتبار سے، کسی بھی جہت سے آپ اس کو عدم ثواب نہیں کہہ سکتے. اب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب یہ قضیہ فدق کے اسی پس منظر میں گفتگو کر رہے تھے. اسی پس منظر میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی زبان سے جو جملے نکلے کہ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں. اب یہ جو جس پس منظر میں، جن تشریحات کی روشنی میں اور جس انداز گفتگو کے اندر جس مسئلے کو وہ بیان کر رہے تھے نا، وہ انداز بڑا قابل گرفت ہے، قابل مواخذہ ہے. صاحب میں آپ کی بات یہاں پہ کٹ کروں گا. تھوڑا ہمیں سمجھانے کے لیے بتائیے گا کہ اگر مجتہد اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، آیا اب جب وہ فیصلہ درست ہوگا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اگر وہ فیصلہ درست نہ ہو تو پھر بھی اس کو ایک نیکی ضرور ملے گی. لیکن جس طرح ہمارے اب علماء کرام اٹھا کے ان فیصلوں پر باتیں کرتے ہیں، اگر آج کا کوئی عالم اٹھ کے اس مجتہد کے ان تمام تر فیصلوں پر انگلی اٹھاتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو اس عمل پر کیا اس کو بھی کوئی ثواب یا کوئی گناہ ملے گا یا نہیں؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس پورے مسئلے کے اندر. اچھا، کہ ایک عالم کسی مجتہد کو خطا پر قرار دیتا ہے یا عدم ثواب پر قرار دیتا ہے. ایک آج کے دور کا ایک عالم پہلے کے کسی مجتہد کو یہ قرار دیتا ہے کہ اس مجتہد نے اس مسئلے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ عدم ثواب پر مبنی ہے، وہ درست نہیں ہے. مجتہد کو ایک ثواب ملا، دو ثواب ملے، اس کی مدح ہوئی، اس کی مدح نہیں ہوئی، ہم اس کو رکھ دیتے ہیں ایک طرف. ہم اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخص ایک پہلے کے مجتہد پر یہ حکم لگا رہا ہے کہ اس مجتہد سے اس مسئلے کے اندر عدم ثواب ہو گئی ہے، تو اس عالم کو کیا ملا ہے؟ کیا اس کو بھی اجر ملا ہے یا اس پر شریعت کوئی اور حکم دیتی ہے؟ اس کو ہم کیٹاگوریکلی دیکھیں گے کہ اگر آج کے دور کا کوئی عالم یا بعد کا کوئی عالم متقدمین مجتہدین میں سے کسی مجتہد کو کسی خاص مسئلے میں یہ کہتا ہے کہ اس مجتہد کا یہ والا اجتہادی مسئلہ عدم ثواب پر مبنی ہے، اس سے اجتہاد میں خطا ہو گئی، اجتہادی خطا ہو گئی ہے، تو اس عالم کے اوپر جو آج کے دور کا عالم ہے اس پر حکم کیا لگے گا؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آج کا عالم ہے جو کسی خاص اسپیسیفک مسئلے میں کسی مجتہد کو یہ قرار دے رہا ہے کہ اس مجتہد سے عدم ثواب ہوا ہے، اس مجتہد سے اجتہادی خطا ہو گئی ہے، آج کا عالم پہلے کے کسی مجتہد کی طرف اجتہادی خطا کو منسوب کرتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ وہ مسئلہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے. اگر وہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر مجتہدین کا اجماع ہو چکا ہو، وہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر مجتہدین کا اجماع ہو چکا ہو، تمام مجتہدین نے اس پر اتفاق کر لیا ہے، اور وہ مسئلہ قطعیات کے قبیل میں سے ہے،
یعنی ایسا مسئلہ ہے کہ جو شریعت میں قطعی ہے. اگر ایسے کسی قطعی اجماعی اتفاقی مسئلے پر کسی مجتہد پر یہ قول کرے گا کہ اس مجتہد کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے ایسے مسئلے میں, اچھا, تو آج کا یہ شخص اس مسئلے میں مجتہد کو اجتہادی خطا پر قرار دینے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. مفتی صاحب بہت بڑی بات کر رہے ہیں ویسے. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس کی مثال مثلاً آج کے دور کا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک رحمہم اللہ, انہوں نے اپنے اجتہادی بصیرت کی روشنی میں نمازوں کی جو رکعتیں بیان کی ہیں کہ فجر کے 2 فرض ہیں, ظہر کے 4 فرض ہیں, عصر کے 4 فرض ہیں, مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 فرض ہیں, یہ ان کی اجتہادی بصیرت ہے. اچھا, انہوں نے شریعت کے اندر اجتہاد کر کے اتنی رکعتوں کو فرض سمجھا ہے. اگر آج کا کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی کہ قرآن پاک نے تو اقیم الصلاۃ کہا تھا, اس میں تو کوئی رکعتوں کی تعداد نہیں ہے, لہٰذا رکعتوں کی کوئی تعداد نہیں ہے, یہ بس مجتہدین کا ایک اجتہادی مسئلہ ہے, اچھا, ہر بندے کو اپنی مرضی حاصل ہے, وہ جتنی مرضی رکھتے پڑھ لے. اب اس مسئلے کے اندر وہ مجتہدین کو اجتہادی خطا کی طرف منسوب کر رہے ہیں, تو کیا ہم یہ کہیں گے کیونکہ وہ مجتہدین کی شان بڑھا رہا ہے, مجتہدین کو ایک اجر مل رہا ہے؟ نہ, ہم اس پہ دیکھیں گے کہ کس مسئلے میں مجتہد کو خطا کہہ رہا ہے. وہ ایسے مسئلے میں مجتہد کو اجتہادی خطا کی طرف منسوب کر رہا ہے جو مسئلہ شریعت کے اندر قطعی ہو چکا ہے, وہ مسئلہ شریعت کے اندر اجماعی ہو چکا ہے, جس کے اوپر قطعی اعتبار سے مجتہدین کا اجماع ہو چکا ہے. اس مسئلے میں ایک مجتہد کو اجتہادی خطا پہ منسوب کر رہا ہے, تو اس کا مطلب مجتہد کو اجتہادی خطا پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ درست نہیں ہے, تو یہ شخص تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. آیا ابھی جو لوگ یہ کول کر رہے ہیں وہ اسلام سے خارج نہیں, جو موجودہ مسئلہ ہے نا یہ قطعیات میں سے نہیں ہے. اچھا, میں اسی کی طرف آ رہا تھا. جو موجودہ یہ مسئلہ ہے یہ اجماعی مسئلہ ہے لیکن قطعیات میں سے نہیں ہے. یہ اس کے اندر وہ اسلام سے خارج ہونے والا پہلو نہیں ہوتا. یہ کس قبیل میں سے ہے, یہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے, میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیتا ہوں چونکہ تاکہ کسی قسم کی کوئی الجھن سامعین کے دماغ میں الجھن نہ رہے. یہ والا جو پہلو ہے نا کہ مجتہد کو کسی ایسے مسئلے میں اجتہادی خطا پر قرار دینا جو اتفاقی ہو, جو قطعی ہو, وہ یہاں پر نہیں پایا جاتا. اس میں سیکنڈ, تھرڈ یا فورتھ ان صورتوں میں سے کوئی ایک صورت آئے گی. صحیح. اب دیکھیں ایک شخص نے مثلاً یہی ہم اسی مسئلے کو لیتے ہیں, ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جب سیدہ پاک کے حوالے سے یہ جملے بولے تو ہم ان جملوں کے دونوں پہلوؤں کو لے لیتے ہیں. اس جملے کے اندر 2 پہلو ہیں نا, ایک جو ہے جو جملے انہوں نے اپنی زبان سے بولے تھے, صحیح, جس وقت وہ اپنی پہلی گفتگو کر رہے تھے بالکل شروع کے اندر آغاز میں, جو بالکل سوشل میڈیا پہ مشہور ہوئے اور بڑی تیزی کے ساتھ مشہور ہوئے, جس نے اہل ایمان کے دل کو چھلنی کر دیا, بہت سارے اہل علم کو تشویش میں مبتلا کر دیا اور کئی اہل علم نے ان کو قابل مواخذہ بھی سمجھا. وہ جو جملے تھے نا ابتدائی جملے کہ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں. اب آپ اس عبارت کا, اس پوری تقریر کا ایک فلو دیکھیں. شریعت کے اندر احکام جب بیان ہو رہے ہوتے ہیں, بہت سارے حکم تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم لفظوں کی گرفت لیتے ہیں کہ بندے نے لفظ کیا بولے ہیں, اس کا حکم کیا ہے. بعض دفعہ ایسی صورتحال آتی ہے, ایسی احکام بھی آتے ہیں کہ شریعت لفظوں کے ساتھ ساتھ پورا سنیریو بھی دیکھتی ہے, صورتحال بھی دیکھتی ہے, کیونکہ قانون یہ کہ ان للحالت من الدلالہ کما للمقالہ, کہ جو صورتحال ہے, جو سنیریو بنا ہوا ہے, جو سیاق و سباق ہے, انداز گفتگو ہے, گفتار ہے, جو تشریح ہے, کس پس منظر میں گفتگو ہو رہی ہے, اس کے ساتھ تشریحات کیا کی جا رہی ہیں, پھر اس کے اوپر بندے کا اپنا لب و لہجہ, انداز تکلم اور گفتار کیسی ہے, یہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. صحیح. اب جب یہ ابتدائی طور پر یہ جملے آئے تو ابتدائی طور پر یہ جملے قابل مواخذت ہیں. تمام اہل علم, میں نہیں کہہ رہا, اس وقت جس بندے نے بھی سنا قابل مواخذہ سمجھا, اس نے سمجھا کہ یہ جملے درست نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان جملوں کا فرسٹ امپریشن نیگیٹو تھا, فرسٹ امپریشن نیگیٹو تھا, اور یہ اتنا نیگیٹو تھا کہ حتیٰ کہ خود ڈاکٹر صاحب کو بھی محسوس ہوا, اسی وجہ سے انہوں نے تعبیر کی ہے. اگر یہ نیگیٹو, اس کا فرسٹ امپریشن نیگیٹو نہ ہوتا تو تعبیر کی ضرورت تو نہیں تھی نا,
تعبیر کی ضرورت اسی لیے پیش آئی ہے کیونکہ فرسٹ امپریشن اس کا پازیٹیو نہیں تھا، نیگیٹو تھا. آپ دیکھیں علماء کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے جملوں سے، ان کی گفتگو کے دوران ان کے جملوں میں کوئی ایسا لفظ نکل جائے کہ جو قابل مواخذہ ہو، شرعی اعتبار سے قابل گرفت ہو، علماء کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اس جملے پر ایکسپلینیشن بھی دیتے ہیں اور ساتھ اس جملے کے اوپر معذرت بھی کر لیتے ہیں. میں اس کی آپ کو ایک سادی سی مثال دوں. مثلاً کراچی کے ہی ایک عالم ہے، وہ گفتگو کر رہے تھے تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا گرگٹ کا بچہ. اچھا. اب ان کے، میرا حسن ظن یہ ہے اور میں بالکل مانتا بھی، انہوں نے تشریح بھی یہی کی ہے، جس وقت ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا ان کے دور دور شاید گمان اور خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ میرے اس جملے سے کسی صحابی کی تنقید ہو سکتی ہے. لیکن اس جملے کا فرسٹ امپریشن یہ تھا کہ آپ کا یہ جملہ ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقید کا سبب بن رہا ہے. جب ان کو اسی طرف متوجہ کیا گیا بھئی آپ کا انداز گفتگو، انداز تکلم، گفتار اور جملے کا فرسٹ امپریشن نیگیٹو ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس پر معذرت خانہ رویہ اختیار کیا، اس جملے پر معذرت بھی کی اور اس کو ایکسپلین بھی کر دیا. پھر کراچی کے ہی ایک پیر صاحب ہیں، ان کے قلم سے ایک عظیم بدری صحابی کے حوالے سے ہلکے جملے نکل گئے، توجہ نہیں تھی، علم نہیں تھا. جب ان کو متوجہ کیا گیا بھئی یہ تو آپ جن کے حوالے سے جملے لکھ رہے ہیں یہ تو ایک عظیم بدری صحابی ہیں، جب ان کو اس کی طرف توجہ دلائی گئی، ان کے نوٹس میں یہ بات آئی، انہوں نے ایکسپلین بھی کیا، معذرت بھی کر لی. کراچی کے ہی مفتی صاحب ہیں، ان کی جماعت میں کچھ گفتگو ہوئی، کچھ نعرے لگے. اب وہ دیکھیں نعرے ایسے تھے کہ ان نعروں کے اندر اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا تھا، اس کے اندر انٹرپریٹیشن کی بالکل گنجائش موجود تھی، لیکن فرسٹ امپریشن نیگیٹو تھا. فرسٹ امپریشن اس کا نیگیٹو تھا. انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ہلکا سے ایکسپلین کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی کیونکہ اس کا پہلا تاثر غلط ہے لہٰذا ہم اس پر معافی چاہتے ہیں. اسی طرح پنڈی سے صاحب کی زبان سے ایسے جملے نکلے کہ جن کو علماء نے، درد دل رکھنے والوں نے قابل مواخذہ سمجھا. جب ان تک یہ بات پہنچائی گئی، ان کے نوٹس میں آئی، انہوں نے ایکسپلین کیا، معذرت کر لی. سیم یہی ڈیمانڈ تھی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے. ٹھیک ہے بھئی آپ نے جو جملے جس فلو میں بولے ہیں، جس انداز تکلم کے اندر، انداز گفتار کے اندر بولے ہیں، وہ انداز گفتار، وہ فلو قابل مواخذہ ہے. اس فلو کی وجہ سے جو ایک فرسٹ امپریشن جا رہا ہے نا، مبادر الی ذہن مفہوم ہے، وہ جو فرسٹ امپریشن ہے نا وہ بہت نیگیٹو ہے. آپ کو دو جملے بولیں، بھئی میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں، میں ان جملوں کا جو ایک نیگیٹو اثر گیا ہے نا میں اس پہ رجوع کرتا ہوں. صحیح. تو ایک دو جملے بولتے تو تاکہ اس نیگیٹو اثر کا وہ جو اثرات تھے، جو ایک قابل مواخذہ تھا، وہ معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایسا نہیں کیا. علماء کا وتیرہ کیا تھا؟ ایکسپلین پلس معذرت. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اس جملے کو کسی کے مشورے پر ایکسپلین کیا، جسٹ ایکسپلینیشن کیا ہے. جو فرسٹ امپریشن آ رہا تھا نا، اس امپریشن کے اوپر جو مبادر الی ذہن ایک مفہوم ہو رہا تھا، اس کے اوپر کوئی بھی معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کیا. وہ معذرت خانہ رویہ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے، وہ جو فرسٹ امپریشن کی وجہ سے آیا، وہ آج بھی، وہ فرسٹ امپریشن آج بھی قابل مواخذہ ہے، بھلے انہوں نے ایکسپلین کر دیا ہے. کیونکہ علماء کا وتیرہ یہی رہا ہے کہ علماء اگر تشریح کر بھی دیں، جو اس کا پہلا اثر نیگیٹو آتا ہے، علماء کا انداز یہ رہا ہے کہ اس کو قابل مواخذہ سمجھ کر اس پر معذرت کا مطالبہ کرتے رہے ہیں. تو وہ سیم ٹو سیم آج بھی ان کے اوپر ہے. اب آ جائیں سیکنڈ فیز پہ. مفتی صاحب یہاں پہ یہ بات آپ کی واضح کروانا چاہتا ہوں، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ خطا اجتہادی کا قول کر بھی رہے ہیں لیکن انہوں نے پہلے جو خطا کا قول کیا ان پر ابھی بھی رجوع واجب ہے، ابھی بھی اس پر معذرت خانہ رویہ اختیار کرنا ابھی بھی واجب ہے. علماء کا وتیرہ یہی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے پہلے علماء نے یہی کہا ہے اور شریعت کا مطالبہ بھی یہی ہے کیونکہ شریعت ہمیں ان کاموں سے بچنے کا حکم دیتی ہے جو شک میں مبتلا کرتے ہیں. دا ما یریبک الی ما لا یریبک. جو کام شک میں مبتلا کرے نا، اس کو چھوڑ کر اس کی طرف جاؤ جو شک میں مبتلا نہ کریں. تو اس کی روشنی سے ابھی بھی وہ جو پہلا امپریشن ہے ابھی بھی قابل مواخذہ ہے. اس کے اوپر انہیں ابھی بھی چاہیے تھا وہ ایکسپلین کرتے کہ وہ جو ایک نیگیٹو اثر گیا ہے اور بہت نیگیٹو اثر گیا ہے، حتیٰ کہ اتنا گیا کہ بعض ویڈیو میں، بعض اپنے بیانات میں ان کو وہ تسلیم بھی کرتے ہوئے ہلکے پھلکے نظر آتے ہیں، تو اس پہ انہیں معذرت خانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. اب آ جائیں ہم سیکنڈ فیز پہ. اب انہوں نے یہ کہا کہ میری خطا سے مراد خطائے اجتہادی تھی. یعنی ہم اس فلو کے اندر اس عبارت کا مفہوم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ وہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو میں نے وہ جملہ بولا تھا، آپ اس کو اس جملے میں نہیں، آپ اس کو اس ٹیکسٹ میں لیں کہ جب وہ مانگ رہی تھیں تو خطائے اجتہادی میں تھی.
جب وہ مانگ رہی تھی تو خطائے اجتہادی پر تھیں، یعنی اس کی ایکسپلینیشن کے بعد اس کا مطلب یہی بن جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خطائے اجتہادی کا قول کر دیا ہے یا تعبیر کی ہے، ہم اس کو ایک طرف سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں کہ 1 اجر ملا 2 اجر ملے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائل کے لیے حکم کیا ہے۔ قائل کے لیے اگر کوئی قائل، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی مجتہد کو بعد کا کوئی عالم کسی خاص مسئلے میں خطائے اجتہادی کی طرف منسوب کرتا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کس مسئلے میں کر رہا ہے۔ ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ ہر مجتہد سے خطائے اجتہادی ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے، وہ ہو سکتی ہے، اور مجتہد سے خطائے اجتہادی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم کسی خاص مسئلے میں کہیں گے بھئی اس مسئلے میں خطائے اجتہادی ہوئی ہے یا اس مسئلے میں خطائے اجتہادی نہیں ہوئی ہے، ہم اس مسئلے کو دیکھیں گے وہ مسئلہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر وہ مسئلہ قطعیات سے تعلق رکھتا ہے، آپ کسی ایسے مسئلے میں مجتہد کو خطائے اجتہادی پر قرار دے رہے ہیں جو مسئلہ قطعیات سے تعلق رکھتا ہے، اجماع بھی ہو چکا ہے، قطعی بھی ہو چکا ہے، تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو نماز کی رکعتوں کی دی، لیکن ہمارا یہ مسئلہ اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ اب سیکنڈ اس کی کیٹیگری آتی ہے کہ جس مسئلے میں آپ کسی مجتہد کو خطائے اجتہادی پر قرار دے رہے ہیں، وہ والا مسئلہ کیا ان مجتہدین کے درمیان وہ پوائنٹ اجماعی تھا یا اجماعی نہیں تھا۔ صحیح۔ جس مسئلے میں جس خاص پوائنٹ کے اندر آ کر آپ کسی مجتہد کو خطائے اجتہادی پر قرار دے رہے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ وہ پوائنٹ کیا مجتہدین کے درمیان بالاتفاق اجماعی ہے یا اختلافی ہے، وہ پوائنٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فدق کا مطالبہ تھا یہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ پاک کا مطالبہ کرنا، دیکھیں ایک نا مطالبہ کرنا، آپ کو جیسے میں نے کہا کہ 3 پوائنٹ ہے، ایک ہے مطالبہ کرنا، ایک حضرت ابوبکر سے حدیث سن کر اس کو حدیث کو مان لینا، تیسرا پھر اتفاق کر لینا، 3 پوائنٹ آ گئے۔ تو پہلا پوائنٹ جو ہے جس میں سیدہ پاک نے قرآن پاک کی آیت کے عمومی مفہوم سے استدلال کرتے ہوئے، عمومی حکم سے استدلال کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا، اس کے اوپر تو صحابہ کا اجماع ہے۔ لم ينکر احد من الصحابۃ احتجاجہ بھی، کہ کسی ایک صحابی نے بھی سیدہ پاک نے آیت کے عموم سے استدلال کر کے حجت پکڑ کر جو مطالبہ کیا تھا، اس احتجاج پر کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا۔ اور جب کسی مسئلے پر کوئی ایک صحابی بے انکار نہ کرے، ایک صحابہ کے سامنے مسئلہ پیش آیا، کوئی صحابی اس کا انکار نہ کرے، تو گویا اس مسئلے پر اجماع ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ سیدہ پاک نے جس وقت آیت کی روح سے مطالبہ کیا تھا، یہ مطالبہ درست تھا، مبنی بر ثواب تھا، اس کے ثواب ہونے کے اوپر صحابہ کا اجماع بھی تھا۔ اب اگر کوئی شخص اس اجماعی پوائنٹ کو خطائے اجتہادی کی طرف منسوب کر دیتا ہے تو وہ شخص گمراہ ہے۔ صحیح۔ یعنی اگر ہم اس تعبیر کو مان بھی لیتے ہیں، اگر یہ ایکسپلین نہیں کرتے، وہ پہلے والے کول پہ رہتے ہیں، تو وہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، اس کا فرسٹ امپریشن نیگیٹو ہے، وہ قابل مواخذہ ہے، وہ اپنی جگہ باقی رہا، وہ ابھی تک سٹل پینڈنگ ہے وہ مطالبہ۔ اب جو ایکسپلین کیا ہے، چلیں بے ادبی سے اگر نکل بھی آئے نا، تو آپ ایک ایسے حکم کے اندر آ گئے ہیں کہ آپ نے ایک ایسے مسئلے میں خطائے اجتہادی کا قول کر دیا ہے جس مسئلے کے صحیح ہونے پر صحابہ کا اجماع ہے، اور جس مسئلے پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہو یا مجتہدین کا اجماع ہو چکا ہو، وہ اجماعی طور پر مسئلہ صحیح ہو، تو ایسے مسئلے کا انکار کرنا یا اسے خطا قرار دینا، عدم ثواب قرار دینا، یہ تو بندے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور مجھے اس کے اوپر میرے حال میں اہل علم کو حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ضرورت ہو تو وہ فتاوی رضویہ پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، تیسرا اس میں ایک پوائنٹ اور بھی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی مجتہد کو ایسے مسئلے میں خطائے اجتہادی کی طرف منسوب قرار دے رہا ہے جو اجماعی نہیں ہے، اچھا، ایسا مسئلہ جو ان کے اندر اجماعی نہیں ہے، اب اس مسئلے میں خاص پوائنٹ کو لے کر کہتا ہے بھئی یہ والا جو پوائنٹ ہے نا، اس پوائنٹ میں فلاں مجتہد سے اس کا اجتہاد درست نہیں رہا، اس سے اجتہاد میں خطا ہو گئی ہے اس پوائنٹ کے اندر، اور وہ پوائنٹ امت کے اندر اجماعی نہیں ہے۔ اب اگر اس پوائنٹ کے اندر ایک مجتہد کو مرجوح قرار دیتا ہے، ایک مجتہد کو راجح قرار دیتا ہے، صحیح، یعنی یہ قرار دیتا ہے کہ بھئی یہ جو پوائنٹ ہے نا، اس پوائنٹ کے اندر یہ دو مجتہدین نے جو فتویٰ دیا ہے، جو قول اختیار کیا ہے، جو استدلال کیا ہے،
اس مجتہد کا جو استدلال ہے یہ راجح ہے، مجتہد کا استدلال مرجوح ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس عالم کے لیے حکم کیا ہے۔ ہم مجتہد کو 1 ثواب ملا 2 ثواب ملے وہ مسئلہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس پوائنٹ کے اندر جو اجماعی نہیں ہے، جو اجماعی نہیں ہے، اس خاص پوائنٹ میں اگر کسی مجتہد کو بعد کا ایک عالم کسی ایک کو راجح قرار دیتا ہے، کسی ایک کو مرجوح قرار دیتا ہے، تو اب اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کیا یہ آج کا عالم کسی مجتہد کی دلیل کو بیان کر کے راجح مرجوح قرار دے رہا ہے یا دلیل کے بغیر؟ اگر دلیل اجمالی یا دلیل تفصیلی کے بغیر، اگر دلیل اجمالی یا دلیل تفصیلی کے بغیر کسی مجتہد کو راجح قرار دیتا ہے اور ایک کو مرجوح قرار دیتا ہے، امام اہل سنت، امام عاشقاں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ جو شخص کسی مجتہد کے قول کو بغیر دلیل اجمالی یا تفصیلی کے راجح مرجوح قرار دیتا ہے وہ شریعت پر افتراء کر رہا ہے، وہ بندہ شریعت پر ظلم باندھ رہا ہے۔ نمبر 1۔ اب پھر کون قرار دے گا؟ جی ایک مجتہد کو خطا پر بھی صرف مجتہد قرار دے گا، صحیح۔ عام عالم کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ آپ پہلا پوائنٹ لیتے ہیں، قابل مواخذہ ہے، جو سٹل پینڈنگ ہے، آج بھی قابل مواخذہ ہے، صحیح، علماء کے اس روش کی روشنی میں۔ اگر آپ سیکنڈ فیز لے لیتے ہیں، اس کی تعبیر کو لے لیتے ہیں، انٹرپریٹیشن کو لے لیتے ہیں، تو وہ ابھی بھی سیکنڈ پوائنٹ پہ کھڑی ہے کہ آپ نے ایسے پوائنٹ میں سیدہ کو عدم ثواب کی طرف منسوب کیا ہے کہ جو پوائنٹ صحابہ کے درمیان اجماعی طور پر درست ہے۔ یہ میرا علماء سے سوال ہے، بڑے مفتیان کرام سے سوال ہے کہ جب ایک بندہ ایک پوائنٹ اجماعی ہو، اجماعی پوائنٹ کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ خروج عن المذہب لازم آتا ہے، تو یہاں پر بھی کیا وہ خروج عن المذہب لازم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہاں، یہاں اسی سے ریلیونٹ ایک اور بات بھی اجمالاً سامنے رہے کہ اگر اسلاف میں سے کسی کا اجماع پر عدم علم، عدم اطلاع کی وجہ سے اجماع کے مخالف کوئی قول یا رائے موجود ہو تو اولاً جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی تعویل و توجیہ بیان کی جائے گی، ورنہ امام اہل سنت کی تحقیقات کی روشنی میں اجماع کے خلاف ایسی آراء اور اقوال متروک و مہجور ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، میں اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جس طرح سیدہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ یوصیکم اللہ سے استدلال کیا، اسی طرح حضرت امیر معاویہ نے بھی ومن قتل مظلوما اس آیت مبارکہ سے جو ہے وہ استدلال کر کے اپنا اجتہاد قائم کیا۔ تھوڑا اس کو بھی واضح کر دیجیے گا کہ یہ دونوں اجتہاد جو دونوں استدلال ہیں، آیا کہ دونوں برابر ہیں، دونوں درست ہیں؟ آپ دیکھیں یہ 2 معاملات آ گئے۔ ایک سیدہ خاتون جنت کا معاملہ آ گیا کہ سیدہ خاتون جنت نے عموم سے استدلال کیا، اور سیدہ خاتون جنت کے عموم سے استدلال کرنے پر صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے۔ اب وہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے قصاص کا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے بھی عموم سے استدلال کیا ہے۔ تو کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں یا دونوں الگ چیزیں ہیں؟ میرے خیال میں وہ عالم فاضل عالم ہے، اور اگر کیونکہ انہوں نے ایک ٹارگٹ اپنے دماغ میں سیٹ کیا، کئی بار بندہ ایک ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے نا تو انسان کی دماغی فکری صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں، اسے سوچنے سمجھنے سے محروم کر دیتی ہیں۔ وہ ادھر ادھر جو سائیڈ والی باتیں ہوتی ہیں ان کی طرف وہ جاتا نہیں ہے، اور پھر حقیقت اس پر آشکار نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ اگر وہ ایک ٹارگٹ سیٹ کیے بغیر بس اوپن مائنڈڈ ہو کر ان دونوں چیزوں کو دیکھتے تو انہیں کھلا فرق نظر آ جاتا، بالکل کھلا فرق نظر آتا کہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، ان دونوں آیتوں، دونوں دلیلوں سے جو دونوں صحابہ نے استدلال کیا ہے، ایک آیت سے سیدہ کائنات استدلال کر رہی ہیں، ایک آیت سے حضرت امیر معاویہ یہ استدلال کر رہے ہیں، ان کے اندر بڑا فرق ہے دونوں کے اندر۔ اب میرا ان سے سوال ہے، ویسے ہو سکتا ہے آپ کے ریفرنس سے ان تک پہنچ جائے، کہ جو حضرت امیر معاویہ نے استدلال کیا تھا وہ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا میں کس سے کیا تھا؟ کیا ان کا استدلال ومن قتل مظلوما سے تھا؟
ان کا استدلال کا جعلنا لولی ہی سے تھا، ان کا استدلال سلطانہ سے تھا، ان تینوں میں سے کس سے تھا؟ پھر وہ یہ بتائیں کہ ان تینوں میں سے عام کون سا ہے اور کہاں عدم ثواب کہا گیا ہے۔ یہ ان کے ذمہ قرض ہے، یہ ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں بھی ٹوٹل 3 جگہ ہیں، ایک ہے ومن قتل مظلومن، ایک ہے جعلنا لولیہ، ایک ہے سلطانہ۔ تو سب سے پہلا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ سیدہ پاک نے جب آیت کے عموم سے استدلال کیا، یہ تو اصولیوں نے تصریحات پوری ایک فہرست بن گئی ہے جنہوں نے یہ کہا جی سیدہ پاک کے استدلال کا کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا۔ آپ کوئی ایک حوالہ بتا دیں جس میں یہ نقل کیا گیا ہو کہ لم ینکر احد من الصحابۃ احتجاجہ بہ، کہ حضرت امیر معاویہ نے جب اس آیت سے استدلال کر کے اپنا موقف سامنے رکھا تھا تو کسی ایک صحابی نے بھی ان کا انکار نہیں کیا۔ کمپیریزن تو تب ہوگا نا کہ جب ادھر یہ بات آ رہی ہے تو ادھر بھی آپ کوئی بات لائیں، تو تب کمپلیٹ کمپیریزن ہوگا، موازنہ کمپلیٹ ہوگا، تب نظر آئے گا کہ ہاں دونوں باتیں ایک جیسی ہیں۔ لیکن آپ ایسی کوئی بات نکال کر شاید نہ لا سکیں، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ انہی کے ذمہ قرض ہے کہ وہ یہ بتاتے یوصیکم اللہ فی اولادکم میں تو عموم ساروں کو پتہ چل گیا۔ اس آیت میں وہ کون سا عموم تھا جس سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے استدلال کیا تھا؟ وہ کون سا عموم تھا؟ یہ ان کے ذمہ قرض تھا، انہیں ایکسپلین کرنا چاہیے تھا بھئی یہ والا عموم ہے، اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اس کے باوجود اہل سنت کا موقف ہے عدم ثواب کا، اس کے باوجود تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کی فکری صلاحیتوں کو زنگ لگ گیا ہے، اگر یہ زنگ نہ لگا ہوتا تو ان سے یہ کبھی بھی یہ والی بات نہ ہوتی۔ اگر میں بڑی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس آیت میں 3 پوائنٹ ہیں، ایک ہے من قتل مظلومن، ایک ہے لولیہ، ایک ہے سلطانہ۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت امیر معاویہ نے من قتل مظلومن سے جو استدلال کیا تھا، اس آیت کے اس پورشن سے، اس حصے سے کیا استدلال کیا، اس جزء سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مقتول مظلوم ہے۔ آیت یہی بتا رہی ہے نا، من قتل مظلومن، جو ظلمن شہید کیا گیا ہو، ظلمن جس کو قتل کیا گیا ہو۔ اس حصے سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی مقتول مظلوم ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اس حصے سے جو استدلال کر کے حضرت عثمان غنی کو مقتول مظلوم مانا ہے، اس کے اندر انہیں عدم ثواب لگا ہے، تو یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خوارج کا موقف ہے۔ خارجی حضرت عثمان کو مقتول مظلوم نہیں مانتے تھے۔ اگر حضرت امیر معاویہ نے من قتل مظلومن سے، ان 3 لفظوں سے، من قتل مظلومن، یہ جو حصہ ہے، اس سے جو استدلال کر کے یہ بات نکالی کہ حضرت عثمان مقتول مظلوم ہیں، اگر آپ اس بات، اس پوائنٹ، اس نقطے میں انہیں عدم ثواب پر قرار دے رہے ہیں تو مطلب کہ حضرت عثمان مقتول مظلوم نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان کو مقتول مظلوم کون نہیں مان رہے تھے؟ خوارج۔ یہ تو اہل سنت کا مذہب ہی نہیں ہے۔ اہل سنت نے جو عدم ثواب کا قول کیا ہے حضرت، وہ کوئی اور پوائنٹ ہے۔ آپ نے کیا اسمال فارغ کر دیا ہے، وہ 3-4 پوائنٹس اور ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مثلا لیولیہ، سلطانہ، یہ عموم میں نہیں ہے، نمبر 1۔ میں اس کی وضاحت ان پہ چھوڑتا ہوں، خود کر دیں، یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس پورے سنیریو کو سامنے رکھ کر استدلال کر کے اپنا مقدمہ یہ رکھا کہ پہلے حضرت عثمان غنی کے قصاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص، پھر بیعت، یہ پوائنٹ ہے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ آپ خلیفۃ المسلمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کو ایسے کسی بھی سنیریو کے ساتھ مشروط نہیں کر سکتے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اہل سنت نے وہ موقف اختیار کیا جس کو وہ حضرت بیان کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی۔ وہ پوائنٹ کچھ اور ہے، اس کو اطلاع کسی اور پہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی فکری غلطی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے وہ ایک خاص ٹارگٹ، ایک بندے کو بچانا، کسی طرح سے بھی بچانا، وہ ٹارگٹ سیٹ نہ کیا ہوتا
تو یہ غلطی وہ کبھی بھی نہ کرتے. میں اس میں اور بھی پوائنٹ بتاتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. بس جتنی بات انہوں نے کی ہے اسی حد تک کہ اس میں کم از کم 3-4 پوائنٹس اور ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ موقف اختیار کیا گیا ہے. آیت کا یہ والا حصہ اس میں شامل نہیں ہے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑے واضح انداز میں فقہی اور آج کل کے جو معاشرتی مسائل ہیں ان پر گفتگو کی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. بہت Truth TV.